خاندان نبوت کا یہ قافلہ اور شہدائے کربلا کا یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچنے سے قبل ابن زیاد کے دربار کی طرف روانہ ہوا، کوفہ کی طرف اس قافلے کو لے جایا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، ان کی بیٹی ہیں، جب خلافت کو کوفے کے اندر منتقل کیا گیا تھا، اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے مدینہ سے کوفہ آئیں، آل نبوت کی آمد کی خاطر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہونے کی نسبت سے کوفہ کے دربار کے دروازے پر ان کا خوب استقبال کیا گیا۔ کوفہ کی باپردادار اور نیک خواتین نے ان کا استقبال کیا، ایک شہزادی ہونے کی حیثیت سے دربار علی کے اندر انہیں بسم اللہ کہا گیا، لیکن میدان کربلا کے بعد خاندان نبوت کے لاشیں اور خاندان نبوت کی عورتوں کو جب قیدی بنا کر اسی دربار کے اندر داخل کیا جا رہا تھا کہ جس دربار میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تخت لگا کرتا تھا، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور آپ رونے لگیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، پھوپھی جان کیا بات ہے، یہاں پہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگی کہ بیٹا، ایک وہ وقت تھا کہ جب اپنے باپ سے ملنے کے لیے آئی تھی تو یہاں سے میں شہزادی بن کے گزری تھی، اور آج یہ وقت ہے کہ نسبت آج بھی میری وہی ہے بیٹی، آج بھی میں انہی کی ہوں، خاندان نبوت میں سے ہوں، آل رسول ہوں، لیکن آج یہ وقت ہے کہ آج ہاتھوں میں کڑیاں ڈال کر قیدی بنا کر یہاں سے گزارا جا رہا ہے۔ خاندان نبوت کو جب ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا تو ابن زیاد نے حضرت امام زین العابدین کی طرف دیکھا تو کہا، یہ لڑکا کون ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ میں علی اوست ہوں، زین العابدین ہوں۔ تو اس نے کہا کہ علی کو تو شہید کر دیا گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ علی اصغر تھا، میں علی اوست زین العابدین ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس لڑکے کو قتل کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر تم لوگوں میں اتنی ہمت نہیں تو لاؤ میں زین العابدین کو قتل کرتا ہوں۔ تلوار پکڑی اور آگے بڑھا تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کے روکا اور آپ نے کہا کہ اگر زین العابدین کی طرف تلوار اٹھانا چاہتی ہو تو اس سے قبل تمہیں مجھ زینب کا سر قلم کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کی نگہبانی اور ان کی حفاظت کا ذمہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت سے قبل مجھے عطا کی ہے، تو میرے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی سربراہی کے اندر ابن زیاد کے دربار سے یہ لشکر
یزید کے دربار کی طرف روانہ ہوا۔ یہ دونوں اپنے اپنے علاقے کے گورنر اور بادشاہ تھے۔ ابن زیاد جو یزید کی حکومت میں سے ایک گورنر تھا، حاکمین میں سے ایک حاکم تھا، اس شخص کی ادا بھی یزید کی ادا تھی کہ جب تشت کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر سامنے رکھا گیا تو ابن زیاد نے اپنی چھڑی کے ساتھ آپ کے لب مبارک کو ہلایا کہ یہ وہ لب تھے جو بڑے بڑے خطبے دیتے تھے، یہی وہ لب ہیں جو صلح کی باتیں کرتے تھے، یہ وہ لب ہے جو بیعت سے انکار کرتے تھے اور آج خاموش پڑے ہیں۔ اور بعین ہی اسی طرح جب اس قافلے کو دربار یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ یزید کے ارد گرد پردہ دار خاتون کھڑی ہیں، حجاب کیا ہوا ہے، اور آل نبوت کی خواتین کے چہرے پہ حجاب نہ تھا۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اے یزید، یہ تیرے ساتھ جو پردہ دار خاتون ہے یہ کون ہے؟ تو یزید کہنے لگا کہ یہ میری بیٹی فاطمہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ افسوس ہے تیرے ایمان پر کہ بیٹیوں کے نام تو میرے ماں کے نام پہ رکھتا ہے، ان کی طہارت کی وجہ سے، پردہ داری کی وجہ سے، اور انہی کی آل کی تو حیا نہیں کرتا۔ یزید نے اس بات کو اگنور کیا، ساتھ تشت میں دیکھا ایک کپڑا ہے، کوئی چیز موجود ہے، تو کہا کہ اس تشت کو سامنے لاؤ، اس میں کیا ہے۔ سپاہیوں نے تشت کو سامنے رکھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک تھا۔ جب اٹھایا گیا تو سر مبارک کو دیکھ کے اس نے اپنی چھڑی کو نکالا اور بعین ہی اسی طرح اپنی چھڑی امام حسین کے لب مبارک پہ لگائے اور لگا کے کہنے لگا کہ یہ وہ لب تھے جو میری بیعت کا انکار کرتے تھے اور مجھ سے بغاوت کرتے تھے۔ جب چھڑی آپ کے دندان مبارک پہ ماری تو اس وقت دربار یزید کے اندر زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول 90 سال کی عمر کے آپ موجود تھے۔ آپ نے جب یہ کیفیت دیکھی، یہ حال دیکھا تو آپ چیخ اٹھے، آپ نے کہا یزید تو کس کام کا، کس عمل کا ارتکاب کر رہا ہے؟ میں نے بیشتر مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ ان لبوں مبارک کو چوسا کرتے تھے جیسے ہم صحابی کھجوروں کو چوستے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکلے تو حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کھیل رہے تھے۔ سرکار کو دیکھا تو امام حسین چھوٹے تھے، انہوں نے دوڑ لگا دی۔ چھوٹا بچہ جب بھاگتا ہے تو اس کی کیفیت کو سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے پکڑا جائے۔ امام حسین بھاگے تو سرکار نے بھی پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ جب سرکار نے پکڑ لیا تو آپ نے ایک ہاتھ گردن کے پیچھے رکھا اور دوسرا ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھا اور یوں آپ کو اٹھایا تو صحابی رسول راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو زمین سے اس قدر بلند کیا کہ آپ کے ہونٹ مبارک اور حسین کے ہونٹ مبارک آمنے سامنے ہوئے۔ سرکار نے ان لبوں کو اس طرح چوسا جیسے کھجور کو چوسا جاتا ہے، اتنی محبت فرمایا کرتے تھے سرکار۔ تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو ان لب مبارک کے بارے میں بات کر رہا ہے اور اس کی بے ادبی کر رہا ہے جسے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چوسا کرتے تھے۔ عین اسی وقت ایک تاجر دربار کے اندر داخل ہوا اور حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کے اس نے کہا کہ اے یزید، یہ جو بچی کھڑی ہے، یہ جو قیدی کھڑی ہے، کنیز کھڑی ہے، میں اس کنیز کو تجھ سے خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ الفاظ سنے تو آپ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے لپٹ گئی اور کہنے لگی کہ پھوپھی جان، آج اس دربار کے اندر ہمارے بڑوں کی شہادتوں کے بعد ہمیں کنیزیں بھی بنایا جائے گا اور بازاروں کے اندر فروخت کر دیا جائے گا۔
تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جلال بر انداز میں کہنے لگی کہ بیٹی تو فکر نہ کر، جب تک ہمارے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جڑا ہے، ہم آل محمد ہے، آل رسول ہیں، یہ یزید چاہ کر بھی ہمیں اس حرکت کی طرف دوبالا نہیں کر سکتا، اس حرکت کا ارتکاب نہیں کر سکتا، یہ ہمیں چاہ کر بھی نہیں بیچ سکتا۔ جب استاد جی نے یہ سنا کہ یہ الفاظ ہے کہ ہم آل رسول ہیں، تو استاد جی نے کہا کہ اے یزید، تو نے کس کام کا ارتکاب کروا دیا مجھ سے، کن الفاظوں کو میری زبان سے باہر نکال دیا، میں چاہ کر بھی ان الفاظ کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا۔ تیرے دربار کے اندر اس حالت میں آل رسول کھڑے ہیں اور تجھے حیا نہیں، تجھے تو شرم آنی چاہیے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں، تو ملعون میں سے ایک ملعون ہے، ملعونین میں سے ایک ملعون ہے کہ تو نے اس عمل کا ارتکاب کیا ہے۔ بعینہ اسی وقت یزید نے اس کا سر قلم کروا دیا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ بولے یزید، اس عمل سے تجھے حیا آنی چاہیے کہ جو تو کام کر رہا ہے۔ یزید نے کہا کہ اے زید، تیری صحابیت کا میں لحاظ کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو صحابی ہے، اس نسبت کی وجہ سے میں تیری حیا کر رہا ہوں، نہیں تو تیرا سر بھی قلم کر دیا جائے گا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اے یزید، جب تجھے آل رسول کی نسبت کا حیا نہیں آیا کہ میں تو صرف صحابی ہوں، اس نسبت کا تو لحاظ کر رہا ہے، یہ تیرے سامنے جو آل رسول کھڑے ہیں، رسول اللہ کا خون کھڑا ہے، جب اس نسبت کا تجھے حیا نہیں، اس کا لحاظ نہیں، تو میرا لحاظ کہاں کرتا ہے؟ اسی دربار کے اندر حضرت زید بن ارقم کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اتنے میں قیصر روم کا ایک سفیر جو اندر داخل ہوا اور اس نے اس منظر کو دیکھا کہ سروں کو کاٹا جا رہا ہے، قیدیوں کو سامنے کھڑا کیا ہوا ہے، تو اس نے یزید سے پوچھا یہ کون ہے؟ یزید کہنے لگا کہ یہ علی کے بیٹے ہیں، علی کی بیٹیاں ہیں، بیٹوں کو شہید کیا گیا ہے، بیٹیوں کو کنیزیں بنایا گیا ہے، اس وجہ سے کہ یہ لوگ بغاوت کرنے والے تھے۔ اس قیصر روم نے کہا کہ یزید، تو وقت کا حاکم ہے، لیکن مجھے تجھ پر افسوس ہے کہ تم مسلمان ہونے کے باوجود اپنی علامات کا، اپنی آیات کا، اپنے بڑوں کی نشانیوں کا، اسلام کی نشانیوں کا کس قدر تم لوگ لحاظ کرتے ہو کہ یہ تمہارے سامنے آل رسول کھڑی ہے اور تم ان کے ساتھ اس طرح کا انجام کر رہے ہو، یہ لحاظ کر رہے ہو، اس طرح کا سلوک کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ عیسائی تھا، اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جس گدھے پہ سوار ہوتے تھے، آج بھی اس گدھے کے جو کھر ہیں وہ ہم نے اپنے کلیسا کے اندر سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، کہ ان کھروں کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کے پاؤں کے ساتھ ہے، تو ہم اس کا بھی حیا کرتے ہیں، سامنے سے گزرتے ہیں تو نظروں کو جھکا لیتے ہیں، گردنیں جھک جاتی ہیں، دل جھک جاتے ہیں۔ ہم اس قدر اپنے نبی کی علامتوں کا، نبی کی نسبتوں کا لحاظ کرتے ہیں، اور تم کیا کر رہے ہو؟ اس وقت یزید کے پاس ان کا حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے ایک حکیم تھا، تو وہ یزید کے پاس یزید کے علاج کے لیے کھڑا تھا۔ اس نے یہ بات کی کہ یزید، میں داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے ہوں، اور یہودیوں کے پاس میں جب بھی جاتا ہوں تو وہ میرا احترام کرتے ہیں، کئی نسلوں کے بعد بھی میرے منہ سے بات کے نکلنے کی دیر ہوتی ہے وہ اسے قبول کر لیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ میں داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے ہوں۔ اور یہودی کئی نسلوں کے بعد آج بھی داؤد علیہ السلام کی نسبت کا حیا کریں اور اس کی اولاد کا احترام کریں، اور تو مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ ایسا کرے۔ اس وقت یزید نے کہا کہ ایک قیصر روم کا سفیر ہے تو دوسرا میرا حکیم ہے، میں تم لوگوں کی اس عہدے کی وجہ سے حیا کرتا ہوں، نہیں تو میرے دربار کے اندر تم لوگوں کی جگہ نہیں ہے۔ قیصر روم کے
اس سفیر نے کہا کہ میں کسی معاہدے کے لیے تیرے پاس آیا تھا، لیکن تیری اس منظر، اس سلوک کو دیکھ کے، اس عمل کو دیکھ کے میرا دل نہیں چاہ رہا کہ تجھ سے معاہدہ کیا جائے، جو اپنوں کا نہیں ہو سکتا وہ ہمارا کیا ہوگا، میں واپس لوٹتا ہوں۔ اور حکیم نے کہا کہ آج تک تیری زندگی کے لیے، تیری صحت کے لیے میں تجھے دوائیاں بنا کے دیتا رہا، لیکن اب اگر تم مجھ سے دوائی لے گا تو تجھے مجھ سے زہر ملے گا، تجھے دوائی نہیں مل سکتی۔ آل نبوت کا جب یہ معاملہ اور یہ محبت اس یزید نے دیکھی تو سپاہیوں سے کہا کہ یوں کرو، انہیں میرے دربار سے باہر نکالو اور بازاروں کے چکر لگا کے لاؤ، سب کو پتہ لگ جائے کہ باغی جو ہوتے ہیں ان کا سلوک، ان کا انجام یہ ہوتا ہے۔ جب باہر لے جایا گیا تو بازار کی ایک مسجد پر ایک قاری قرآن تلاوت کر رہا تھا، وہ ان الفاظ پہ پہنچا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اصحاب کہف و رقیم کا معاملہ تو دیکھا کتنا عجیب تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک جو نیزے پہ تھا، جب آپ نے یہ الفاظ سنے تو نیزے کے اوپر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک گھوما اس طرف جہاں سے آواز آئی، اور آپ نے فرمایا کہ یا تالی القرآن اعجب من اصحاب الکہف والرقیم قصتی وحملی وقتلی، کہ اصحاب کہف اور رقیم کا معاملہ بے شک بڑا عجیب تھا، لیکن اے قاری قرآن تو میرا قصہ دیکھ، میرے سر کو اٹھانا دیکھ اور مجھے قتل کیا جانا دیکھ، اور یوں آل نبوت کو دور دور گمانا دیکھ، یہ جو معاملہ کیا جا رہا ہے یہ اصحاب کہف سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ پورے میدان کربلا کے اندر آنے والے رفقائے حسین میں سے یہ ایک مرد بچا تھا۔ جب اس قافلے کو حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یزید کے گورنر تھے، لیکن جب یزید نے دیکھا کہ یہ آل محمد کے ساتھ مانوس ہے، ان سے محبت کرنے والے ہیں، تو انہیں معزول کر دیا گیا گورنری سے، اور اس کی جگہ ابن زیاد کو رکھا گیا۔ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، جب باتیں ہوگی کہ اب مدینہ واپس اس لشکر کو روانہ کیا جائے گا، تو یزید نے سوچا کہ نعمان بن بشیر کو ہی کہتا ہوں کہ آپ اس لشکر کو مدینہ کی طرف لے کے چلیں۔ نعمان بن بشیر کے جب یہ لشکر سپرد کر دیا گیا کہ اسے آپ مدینہ کی طرف لے کے جائیں، تو حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ اے امام زین العابدین، میں آل محمد سے محبت کرنے والا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی تکریم کرنے والا ہوں، اس لشکر کا سپہ سالار میں نہیں ہوں، میں ایک ادنا سا خادم ہوں، جہاں آپ کہیں گے یہ لشکر کو اس طرف روانہ کیا جائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے تو ہم سیدھا مدینہ نہیں جانا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ کربلا سے ہوتے ہوئے مدینہ کی طرف جائیں۔ تو حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ٹھیک ہے، جس طرح آپ کہیں گے اسی طرح ہوگا۔ اس لشکر کو دوبارہ کربلا کی طرف لے جایا گیا اور کربلا کے اندر تمام کی تجہیز و تکفین کی گئی۔ اس کے بعد یہ قافلہ مدینہ کی طرف آیا۔ مدینہ کے قریب جب پہنچا تو بشیر نامی شخص کے ہاتھ مدینہ کے اندر پیغام بھجوایا گیا کہ جاؤ اور جا کے مدینہ والوں سے کہہ دو کہ کربلا والوں کا قافلہ آ رہا ہے، اور یہ حال بھی بتا دینا کہ کس حال میں آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ دیکھتے ان سے برداشت نہ ہو سکے اور وہ لوگ صدمے کا شکار ہو جائیں۔ انہیں پہلی نوعیت کو سمجھا دو کہ اس حال میں کربلا والوں کا قافلہ واپس آ رہا ہے۔ 5 مرتبہ مدینہ کے اندر قیامت آئی ہے۔ مدینہ کا ماحول یوں بنا جیسے قیامت آ گئی۔ ان میں سے 2 وجہ یہ تھی، ایک جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تھا، اور دوسرا جب کربلا کا قافلہ واپس مدینہ میں داخل ہوا تھا۔ یہ 2 وقت تھے۔ تیسرا وقت یہ تھا کہ جب یہ کربلا کی طرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سے نکل کر کربلا کی طرف جا رہے تھے، تو مدینے والوں کا یہ حال تھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانی ہے ہمارے پاس، مدینے کو چھوڑ کے نہ جائیں، ہم آپ کو روکتے ہیں، ہم نہیں جانے دیں گے۔
لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے لیے یا اپنی ذات کے لیے نہیں جا رہا، میں آج اگر جا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام کے لیے جا رہا ہوں۔ اس وقت مدینے کے در و دیوار چیخ چیخ کے پکار رہے تھے کہ مسلمانوں نہ جانے دو نبوت کے خلاصے کو، خدارا روک لو آ کر محمد کے نواسے کو۔ لیکن یہ وہ محمد کا نواسا جو اللہ تعالیٰ کے دین کے درجات کو بلند کرنے جا رہا تھا اور اسلام کو ایک نئی زندگی دینے جا رہا تھا، جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا وہ ہو کے رہنا تھا۔ ایک مرتبہ تب قیامت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، دوسری مرتبہ جب یہ قافلہ مدینے سے گیا کربلا کی طرف، اور تیسرا جب یہ قافلہ واپس مدینے میں داخل ہوا۔ حضرت ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عورتوں کے اندر سب سے بڑی عمر کی تھی، آپ آگے بڑھی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے لگے اور رونے لگیں۔ اتنے میں آپ کی نظر ساتھ والے شخص پہ پڑی جس کے سفید بال اور سفید داڑھی تھی، آپ نے روتے ہوئے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ حضرت زینب نے عرض کی اماں جان کس شخص سے پردہ کر رہی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ تمہارے ساتھ یہ جو بوڑھا کھڑا ہے میں اس سے پردہ کر رہی ہوں۔ تو آپ نے کہا اماں جان یہ بوڑھا نہیں ہے، یہ آپ کا بیٹا زین العابدین ہے، کربلا کا سارا منظر اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس دکھ کو برداشت نہیں کر سکا، جب گیا تھا تو بال سیاہ تھے، کالے تھے، لیکن اس صدمے کی وجہ سے اس کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ ایسا ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اوپر یہ جو زخم ہے، یہ جو غم ہے، اس غم کا ایک قطرہ اگر پہاڑ پہ نازل کیا جائے، پہاڑ پہ ڈال دیا جائے، پہاڑ پہ رکھا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ وہ اس غم کو نہیں اٹھا سکتا جس غم کو امام زین العابدین نے اٹھایا ہے۔ یہ ایسا غم ہے۔ اس وقت ایک صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ اگر یزید نے یہ کام کیا ہے، وعدہ خلافی کی ہے، تو انہوں نے اپنا چپل اتارا اور چپل اتار کے یوں پھینکا، کہا کہ جس طرح یہ چپل میں نے پھینکا ہے یزید کی بیعت کو میں اس طرح پھینکتا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اتنے جوتے پھینکے گئے کہ جوتوں کے ڈھیر لگے اور سب کے منہ کے الفاظ تھے جس طرح ہم یہ جوتے پھینک رہے ہیں اس طرح ہم یزید کی بیعت کو پھینکتے ہیں۔ جب یزید تک یہ خبر پہنچی تو اس نے ابن زیاد کو بولا کہ جاؤ اور مدینے کے اندر جا کے مسجد نبوی اور مکے کے اندر جا کے خانہ کعبے کے اندر جا کے گھوڑوں کو باندھ دیا جائے۔ ابن زیاد نے ایک بڑا جملہ بولا اور یہی جملہ یزید کے شاہد ہونے پہ، یزید کے راضی ہونے پہ عمل کرتا ہے، دلالت کرتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ تم نے پہلے مجھ سے آل رسول کو قربان کروایا ہے، میں نے ان کو شہید کیا ہے، میں آل رسول کی شہادتوں کو اور بیت الحرم اور مسجد نبی کی پیمالی کو میں جمع نہیں کر سکتا۔ جو ایک کام تم مجھ سے کروا چکے وہ میں کر چکا ہوں، دوسرا نہیں میں کر سکتا۔ پھر اس نے کسی دوسرے گورنر کا انتخاب کیا۔ 3 ماہ کے لیے شہر مدینہ کو حلال کر دیا گیا، شہر مدینہ کی عورتوں کو یزید کے سپاہیوں کے لیے حلال کر دیا گیا۔ اتنی شہادتیں میدان کربلا میں نہ ہوئی تھی جتنی شہادتیں اس وقت مدینے کے اندر اور مکے کے اندر پیش کی گئی۔ یہ ایسا، اور یزید کے کفر کے اوپر کفر کے فتوے کیوں لگتے ہیں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اس کے سامنے آیا، اس نے یوں دندان مبارک میں چھڑی مار کے کہا کہ کاش آج میرے وہ بڑے بدر والے زندہ ہوتے تو انہیں پتہ لگ جاتا کہ یزید نے ان کا انتقام لے لیا ہے۔ بدر والے کون تھے؟ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں آئے تھے اور سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں واصل جہنم کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے رشتہ داروں میں سے تھے، انہوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حضرت ہندہ تھی، وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگی۔ ان سے پھر حضرت امیر معاویہ اور حضرت امیر معاویہ کے بھائی یزید، اور یزید اپنے پردادا کے باپ کی بات کر رہا ہے کہ وہ اگر زندہ ہوتا تو وہ میرے آبا کو پتہ لگ جاتا کہ یزید نے ان کا انتقام لے لیا ہے۔ اس وجہ سے اسے کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں کہ یہ عمل اس کی کفر کے لیے کافی ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اندر رہے۔ ولید بن عبد الملک یہ گورنر کا بیٹا تھا، یہ آپ سے بڑی حسد کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا روب، بڑا حسن اور بڑا تقوی عطا کیا تھا۔ مدینے کے لوگ بار بار آپ کے پاس آتے اور آ کے کہتے کہ آپ خلافت کا اعلان کریں اور ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں، ہم آپ کو امیر المومنین ماننا چاہتے ہیں۔ بیشتر مرتبہ آیا، آپ نے فرمایا اب اگر تم میرے پاس آئے تو میں مدینے کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ جب وہ دوبارہ آئے تو آپ نے مدینے کو چھوڑ دیا اور 40 برس آپ نے جنگل کے اندر گزارے۔
یہ بعد میں جب مختار سقفی نے چن چن کے یزیدیوں کو قتل کیا تھا، ہر یزیدی کو مارا تھا، کسی ایک کو زندہ نہ چھوڑا، بس اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، کسی کو ملتی ہے کسی کو نہیں ملتی ہے۔ اگر وہ اپنے راستے پہ رہتا اور اہل بیت کی غلامی میں رہتا تو آج ہر ممبر کے اوپر سے مختار سقفی کا نام لیا جاتا، لیکن تمام یزیدیوں کو قتل کرنے کے بعد یہ بندہ گمراہ ہو گیا اور اعلان نبوت کر بیٹھا۔ جب لوگوں کے اندر یہ مقبول ہونا شروع ہوا تو اس نے اعلان نبوت کر دیا۔ اگر یہ آل محمد کی غلامی میں رہتا تو آج جہاں پہ کربلا والوں کا ذکر ہوتا ہے اس کے ساتھ مختار سقفی کا ذکر ہوتا اور اس پہ رحمت پڑتی ہے، لیکن اتنا بڑا کام کرنے کے بعد بھی آج وہ لعنت کا مستحق کیوں ہوا کہ اعلان نبوت کر بیٹھا؟ لعنت کوئی دیوار نہیں ہوتی کہ جو بندے کے اوپر آنی ہے اور اسے پتہ لگنی ہے۔ لعنت ایک لعنت ہے، جیسے رحمت رحمت ہے، اور لعنت بندے کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے، رحمت بندے کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ امام زین العابدین جب جنگل کے اندر خیمہ لگا تھا تو اس وقت جب مختار سقفی چن چن کے یزیدیوں کو قتل کر رہا تھا، ابن زیاد امام زین العابدین کے خیمے میں داخل ہوا، رات کا وقت تھا، دیا جل رہا تھا، آپ عبادت کر رہے تھے۔ امام عابد اور زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت، یہ آپ کو کس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ساری رات آپ عبادت کیا کرتے تھے اور سارا دن آپ روزے کی حالت میں رہتے تھے؟ تاریخ کہتی ہے کہ جب روزہ کھولنے کا وقت آتا تو آپ ایک گھونٹ پانی پیتے، وہ بھی صرف روزہ کھولنے کے لیے کہ روزہ افطار ہو جائے، اس کے بعد آپ پانی نہ پیتے، اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں پانی کو دیکھتا ہوں تو کربلا کا منظر میری آنکھوں میں تازہ ہو جاتا ہے، اور میں حاجت سے زیادہ پانی نہیں پیتا اس وجہ سے کہ میں نے اپنے بھائیوں کو، اپنے چچاؤں کو، میں نے شہدائے کربلا کو پیاسا شہید ہوتے دیکھا ہے، مجھے حیات دیا، وہ لوگ پیاسے شہید ہو گئے اور میں پیچھے پانی پیتا رہا ہوں، ساری زندگی یوں گزاری، اور آپ کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، آپ روتے تھے تو آنکھوں سے خون بہتا تھا۔ ابن زیاد جب داخل ہوا تو دیکھا دیا جل رہا ہے، بندہ عبادت کر رہا ہے تو بیٹھ گیا۔ آپ نے جب سلام پھیرا، آپ نے کہا کہ کون؟ کہا مجھے پانی چاہیے۔ آپ نے پانی دیا، جب دیے کی روشنی ابن زیاد کے چہرے پہ پڑی تو آپ پہچان گئے۔ اس نے کہا ایک اور پیالہ دیا، کہا ایک اور پیالہ پانی دیا۔ جب سیر ہو گیا، پھر جب امام زین العابدین کے چہرے کی طرف دیکھا تو یہ ڈر گیا کہ اب پتہ نہیں کیا سلوک کیا جائے گا، تو کہنے لگا کیا مجھے پہچانا نہیں میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے پہچانا میں کون ہوں، بتائیے میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ تو ابن زیاد ہے۔ کا پتہ ہونے کے باوجود یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت تیرے پاس ہم آئے تھے تو نے اپنے تربیت کا اظہار کیا ہے، لیکن آج تم میرے پاس مہمان ہے، میں نے اپنے بڑوں کی تربیت کا اظہار کیا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ولید بن عبد الملک آپ سے بڑی حسد کرتا تھا۔ کس وجہ سے؟ کہ آپ کے پاس کوئی بادشاہ نہ تھی، نہ اتنا آپ کے پاس چرچا تھا، نہ لوگوں کا ہجوم، لیکن اس کے پاس لوگوں کا ہجوم ہوتے ہوئے بھی جب امام زین العابدین تنہا گزرتے تو اس کے پیچھے کھڑے لوگ اسے چھوڑ کے امام زین العابدین کے پاس آ جاتے۔ اس کو ایک مرتبہ حاجت ہوئی کہ میں جاؤں، میں حجر اسود کا بوسہ لوں۔ جب وہ حرم کے اندر داخل ہوا، حجر اسود کے قریب جا رہا تھا، لوگوں نے دھکے مارے، پہل کر رہے تھے کہ ہم چومے، اسے دھکے پڑے، پیچھے جا کے گرا، باہر آ کے کھڑا ہو گیا کہ عجیب لوگ ہیں، چومنے بھی نہیں دیتے۔ اتنے میں امام زین العابدین حرم میں داخل ہوئے۔ یعصوب الدین، یعصوب اس مکھی کو کہتے ہیں کہ جو اپنے جالے سے جب باہر نکلتی ہے تو اس جالے کے اوپر جتنی بھی مکھیاں ہوتی ہیں اسے رستہ دینا چھوڑ دیتی ہیں، اس کے لیے رستہ چھوڑتے ہیں کہ آپ آگے آؤ۔ تو یعصوب الدین، دین کا جو یعصوب تھا، وہ امام زین العابدین جب حرم میں داخل ہوا اور ایک نعرہ لگا کہ امام عابد حرم کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو لوگوں نے آپ کے لیے رستے کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ آپ چلتے ہوئے حجر اسود کے پاس آئے، بوسہ لیا، واپس گئے تو ولید بن عبد الملک نے یہ منظر دیکھا، وہ کہنے لگا کہ من ھذا، یہ کون ہے؟ اس کے پاس اس کا ایک شاعر ہوا کرتا تھا، اس شاعر کا علم اتنا تھا کہ کسی چیز کی طرف دیکھ لے تو آنکھ جھپکنے سے پہلے نہ اس چیز کے بارے میں وہ قصیدہ لکھ دیتا تھا، وہ ایسا ذہین شاعر تھا۔ تو وہ شاعر سمجھ گیا کہ اس بندے کو تو ہر کوئی جانتا ہے، تو ولید بن عبد الملک کیا چاہتا ہے کہ میں کیا بنوں؟ وہ چاہتا تھا کہ کوئی برے الفاظ کہہ کے اس کا تعارف کراؤں، جیسے لوگوں کو ذلیل کرنا ہو تو بولا جاتا ہے کہ اے کون ہوتا ہے؟ اس نے کہا من ھذا، یہ کون ہے؟ کہ کوئی قصیدہ پڑھا جائے، اس کی بے عزتی کی جائے، اس کے بارے میں کوئی بات کہی جائے۔ تو اس وقت شاعر نے کہا کہ نہیں، اب غیرت کا معاملہ ہے اور ایمان کا معاملہ ہے۔
شاعر نے کہا کہ اے ولید بن عبد الملک تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، تو وضاحت کر یہ کون ہے۔ انہوں نے کہا اگر تم مجھ سے وضاحت لینا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ بدہا کے جتنے بھی پتھر ہیں زمین پہ پڑے، وہ پتھر بھی جانتے ہیں کہ زین العابدین کون ہے۔ زمین پہ رہنے والے لوگ اور آسمان پہ بسنے والے فرشتے بھی جانتے ہیں کہ زین العابدین کون ہے۔ مشرق سے نکلنے والا سورج اور مغرب میں غروب ہونے والا سورج بھی جانتا ہے کہ زین العابدین کون ہے۔ رات کی اندھیری میں نکلنے والی چاند اور چاند کی روشنی بھی جانتی ہے کہ زین العابدین کون ہے۔ آنکھ جھپکنے سے پہلے اس شاعر نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک طویل قصیدہ پڑھا، جس کی وجہ سے ولید بن عبد الملک کو بڑا غصہ آیا کہ میرے شان میں ایسا قصیدہ نہیں پڑھا گیا، جس کی آواز سنتے ہی حرم کے سارے لوگ یوں جمع ہوئے کہ جیسے ایک حرم کے اندر دو کعبے ہیں، ایک بیت اللہ ہے اور دوسرا زین العابدین ہے۔ لوگوں کا رخ یا تو زین العابدین کے چہرے کی طرف ہوتا ہے یا پھر بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ غصے کے عالم میں اس نے زندان میں ڈالا کہ اسے زندان میں ڈال دو، یہ شاعر میرے قابل نہیں رہا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے 2 اشرفیوں کے تھیلے زندان کے اندر اس شاعر کے لیے بھیجے، فرزند اس کا نام تھا، بھیجے کہ جاؤ اسے دیے جائیں۔ اس نے کہا کہ اے امام عابد، میں ان ساری زندگی ان ٹکوں کے لیے میں نے شاعری کی ہے، لیکن پہلی مرتبہ جو شاعری میں نے جو قصیدہ آپ کی شان میں پڑھا ہے، میرے دل کو جو سرور پہنچا ہے، میں درباروں کے اندر رہ کے بھی بڑے بڑے قصیدے پڑھ کے وہ سرور اور وہ نعمتیں دیکھ کے مجھے سرور نہیں پہنچا جتنی مزہ اور جتنا لطف آپ کی محبت میں اس زندان میں آنے کے بعد مجھے مل رہا ہے۔ بڑے بڑے محلات کی رہائشیں مجھے وہ ذوق نہ دے سکی کہ زندان کی یہ گرمی اور یہ بے رخی جتنا ذوق مجھے دے رہی ہے، وہ آپ کی محبت کی وجہ ہے۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال تک آپ نے جنگل کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور وہیں پہ آپ کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کی غلامی کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔